ایک شخص اپنی بیوی کو مولوی صاحب کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہا کہ حضرت میری بیوی پر جن کا سایہ ہے، آپ اس کا علاج کر دیجئے۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کر دیا۔ جب دم کر دیا تو حیران کن واقعہ ہو جاتا ہے، شوہر بھی ڈر جاتا ہے اور بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، واقعہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، سنیں گے تو آپ یا تو ہنسیں گے اور یا پھر کہیں گے کہ یہ طریقہ اور یہ ترکیب بہت اچھی ہے۔ جی، ایک شخص ہے، وہ اپنی بیوی کو مولانا صاحب کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا جا کر، حضرت میری بیوی پر یا تو کوئی بھوت یا پریت کا سایہ ہے یا جن کا، آپ اس کا علاج کر دیجئے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں آخر کار کروں تو کیا کروں۔ مولوی صاحب نے کہا اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کر دیا، تو جیسے ہی مولوی صاحب نے پڑھا دم کیا، اس کی بیوی بولنے لگتی ہے اور اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جو جن تھا، جو آسیب تھا، اس نے کہا میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے کہا تجھے ہر حال میں جانا پڑے گا ورنہ میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا تو اس کے شوہر سے چمٹ جاؤں گا، اس شرط پہ تو میں جا سکتا ہوں ورنہ میں جاؤں گا نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ایک کام کر لینا، اگر اس کا شوہر جو یہ انسان ہے، اگر یہ نمازی بن جائے، اگر یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے تو اس پر مت آنا، مت چمٹنا، اور اگر یہ نماز نہیں پڑھے تو تجھے میں اجازت دیتا ہوں تو جانا مت، یہاں سے اس کے گھر کے اطراف میں ہی ٹہلتے رہنا، وہیں پر رہنا، اور یہ اگر نماز نہ پڑھے تو تجھے میں اجازت دیتا ہوں تو اس سے چمٹ جانا، اس پر حاوی ہو جانا۔ جب اتنی بات مولوی صاحب نے اس جن سے کہی، اس سے کہی، تو وہ چلا جاتا ہے اور معاملہ نارمل ہو جاتا ہے، اس کی بیوی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاتا ہے، چند دنوں کے بعد میں جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو مولوی صاحب کے پاس اس لیڈیز کا فون آتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت میرا شوہر ایسا نمازی بن گیا ہے کہ مسجد کا دروازہ بھی خود کھولتا ہے اور اذان بھی خود پڑھا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اذان ہونے سے پہلے وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے اور رات میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ عورت نے کہا حضرت میں نے جو ترکیب اپنائی ہے اپنے شوہر کو نمازی بنانے کی، میں اس میں سکسیس ہو گئی ہوں، کامیاب ہو گئی ہوں، آپ نے میرا سپورٹ کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی نے یہ پلان بنایا تھا اپنے شوہر کو نمازی بنانے کے لیے۔ عورت نے سوچا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، میں اس کو نمازی کیسے بناؤں، تو اس نے یہ ترکیب بنائی، یہ پلان بنایا اور وہ اس پلان میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں سبق اور پیغام یہ ملتا میرے بھائی کہ اگر بیوی نمازی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کو بھی نمازی بنائے۔ اگر شوہر نمازی ہے اور بیوی بے نمازی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نمازی بنائے، کیونکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے قیامت کے دن ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو۔ تو بڑی مشہور حدیث ہے، 4 لوگوں کو کیوں لے کے جائے گی؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی جس باپ نے اپنی بیٹی کو نمازی نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا، اور اس نے اپنی بیٹی کے اندر دین نہیں پہنچایا، وہ قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ وہ کہے گی مولا اگر میرا باپ مجھے پڑھا دیتا، دین سکھا دیتا، مجھے نماز کی تلقین بچپن سے کرتا تو میں نمازی ہوتی اور آج میں جہنم میں نہ جا رہی ہوتی۔ تو باپ بھی قصوروار ٹھہرایا جائے گا، بھائی بھی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہ عورت کہے گی یہ میرا بھائی میری غیرت تھا، اس نے اس لیے تو مجھے پریشان کیا، مارا کہ میں نے وقت پر اس کا کام نہ کیا تھا یا اس سے بحث کر لی تھی، لیکن میرے بھائی نے کبھی مجھے اس بات کو لے کر نہیں ڈانٹا کہ سر پہ تو دوپٹہ کیوں نہیں رکھتی ہے، تو بے حیائی کے ساتھ کیوں مزار جاتی ہے، تیرے اندر حیا کیوں نہیں ہے، تو پردے سے کیوں نہیں رہتی ہے، اور تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے۔ اور وہ پھر اپنے شوہر کے بارے میں بھی کہے گی اے مولا یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا حاکم تھا، میں اس کے گھر میں دلہن بن کے گئی، لیکن اس نے مجھے اس لیے تو تکلیف دی، پریشان کیا کہ وقت پہ کھانا میں نے نہیں بنایا، میں نے وقت پر اس کے کپڑوں پہ پریس نہیں کی، میں نے گھر کا کام نہیں کیا۔ ان تمام باتوں کو لے کر تو یہ جھگڑا کرتا تھا، ڈانٹتا تھا اور مجھ سے طوفان بدتمیزی کرتا تھا، لیکن میرے شوہر نے کبھی مجھ سے ایک بار بھی یہ نہ کہا تھا کہ نماز پڑھ نماز پڑھ۔ وہی بات پھر بیٹے پہ وہ فٹ کر دے گی کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے ہر بات بنواتا تھا، مارکیٹ میں جاتا تھا تو کپڑا جس پہ ہاتھ رکھتا تھا یہ لیتا تھا، جو فرمائش کرتا تھا میں پوری کرتی تھی، یہ تمام باتیں مجھ سے منوا لیا کرتا تھا، لیکن اس میرے بیٹے نے کبھی مجھ سے نماز کی ضد نہیں کی کہ ماں تو نماز کیوں نہیں پڑھتی، نماز پڑھ۔ تو یہ میرا بیٹا اگر چاہتا تو میں نمازی ہوتی، اور نمازی ہوتی تو آج میں جنت کی حقدار ہوتی۔ تو وہ
4 मर्द अपने साथ लेकर जाएगी। इन 4 मर्दों को तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर में रहें, तलकीन करें, तबलीग करें, बताएं। बीवी को आप सख्ती करें इस बात को लेकर कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है। हालांकि मेरे नबी का फरमान यह है, औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, रुखसार पर उसके नहीं मारना चाहिए। मारना इसका जो है हल नहीं होगा, सख्ती करिए। आप कहिए कि अगर आपको अच्छा लिबास मुझसे बनवाना है तो आप नमाज पढ़ें। आपके भाई की शादी आ रही है, मैं आपको 4000 करीब 5000 का सूट बना के दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप नमाज पढ़िए, आप राह रमजान के रोजे रखिए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो शोहर करवा सकता है, लेकिन शोहर भी उस वक्त करवाएगा जबकि वो शोहर खुद नमाजी होगा। आज हमारे मुसलमानों में पता यह चल रहा है कि शोहर भी बेनमाजी है, बीवी भी बेनमाजी है और औलाद भी बेनमाजी है। अब इस औरत का जो तरीका रहा अपने शौहर को नमाजी बनाने का, वो बहुत ही बेस्ट था, बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। ये तरकीब और ये तरीका आप भी अपना सकते हैं, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, खुलूस अच्छा होना चाहिए, इंसान के दिल के अंदर लगन अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छे काम का रिजल्ट भी अच्छा हुआ करता है। वरना आज मुसलमान बेनमाजी बहुत बड़ी तादाद में हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें नमाज पढ़ना चाहिए, घर वालों को नमाज की तलकीन और तबलीग करना चाहिए। यह हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी चीज है, क्योंकि कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए तुम बेस्ट और गुड हो, बेहतर हो कि तुम एक दूसरे को भलाई की दावत देते हो और बुराई से रोका करते हो। तो जरूरी है मेरे भाई इन तमाम चीजों पे हम अमल करें, अपनी बेटियों को नमाजी बनाएं, बेटों को नमाजी बनाएं। मैंने एक वीडियो देखी थी कि फजर का वक्त था और उसका बाप अपने बेटे को डंडे से मार रहा था। मतलब ये बज़ाहिर तो ये लग रहा कि मार रहा है, हकीकत ये है कि वो बाप अपने बेटे को जहन्नम की आग से बचा रहा है, क्योंकि कुरान का ये फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो आग से हमें बचाने का हुक्म दिया। वजह यही है कि बाप नमाजी होगा, बेटा भी नमाजी होगा, तलकीन करे, तबलीग करे। 4-5 घंटा रात को बेटा जागता है, सुबह उठ नहीं पाता है, तो यही देखो कि बेटा कब सोता है, उसे जगाओ फजर में लाजमी तौर से, क्योंकि घर में आग लगने पर हम बच्चों को बाहर निकालते हैं, इसलिए ताकि बच्चा जल ना जाए। घर में आग लगी हुई है तो आप समझ सकते हैं, अगर हमने आज बच्चों को सोता हुआ छोड़ दिया, हमने बेटे बेटियों को नमाजी ना बनाया, तो याद रखें जहन्नम का वो अजाब उनका इंतजार कर रहा है। तो जरूरत है इस बात की। आप क्या कहेंगे इस वाकये के बारे में कि औरत का तरीका कैसा था? बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को शेयर भी कर दें।